أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ہرگز نہ آپ لمبا کیجئے اپنی دونوں آنکھوں کو إلى ما متعنا به أزواجا منهم طرف اس کے جو فائدہ دیا ہم نے ساتھ اس کے أزواجا منهم ان میں سے بعض لوگوں کو ولا تحزن علیہم اور نہ آپ ان پر غم کریں واخفض جناحک للمؤمنین اور جھکا لیں اپنے پہلو ایمان والوں کے لیے۔ کل اس آیت کریمہ کی شروع کے حصے کی وضاحت ہو چکی ہے۔ لا تمدن عینیک، آپ ہرگز نہ لمبا کریں اپنی نظروں کو، اس سے مراد ہے کہ آپ للچا کر نہ دیکھیں، حسرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، الی ما متعنا به طرف اس کے جو ہم نے فائدہ دیا ساتھ اس کے، یعنی ہم نے جو دنیا کے ظاہری مال و اسباب، دنیا کی ظاہری نعمتیں جو ہم نے دے رکھی ہیں کفار کو، اللہ کے نافرمانوں کو، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ظاہری، آپ ان اللہ کی نعمتوں کی طرف حسرت کی نگاہ سے نہ دیکھیے، للچا کر نہ دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم للچا کر دیکھتے بھی نہیں تھے، حسرت سے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ خطاب آپ کو ہے اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو سبق دیا جا رہا ہے، امت کو سکھایا جا رہا ہے، اور یہ قرآن کریم میں چیز عام ہے۔ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے لیکن مراد امت ہوتی ہے۔ جیسے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، سورۃ طلاق کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو۔ طلقتم یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر مخاطب کا، جمع مذکر حاضر کا، تو جمع کا صیغہ ہے، مخاطب کہہ لیں یا حاضر کہہ لیں، لیکن یا ایھا النبی یہ جو خطاب کیا گیا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا۔ اب خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مخاطب زیادہ لوگوں کو کیا جا رہا ہے۔ اے نبی جب تم سب طلاق دو عورتوں کو، کیا پتہ لگا کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور آپ کے ذریعے سے آپ اصل میں پوری امت کے لیے ایک ایسی ہستی ہیں اور ایسی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کو خطاب کیا جائے، پوری امت کو خطاب کیا جائے ایک برابر، آپ پوری امت کے لیے ایک وحدت، ایک باپ کی، روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک وحدت کی حیثیت رکھتے ہیں، تو نبی کو خطاب پوری امت کو خطاب ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ایسی کئی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی سارے ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو توقع بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ شرک کر سکتے ہیں، تو اصل میں خطاب آپ کو ہے اور امت کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اگر شرک کرے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ اپنی نظروں کو لمبا نہ کریں، للچا کر نہ دیکھیں طرف اس کے جو ہم نے فائدہ دیا، دنیاوی فائدہ۔ ازواج منہم، ازواج کا مطلب ہے یہاں قسمیں، ازواج منہم لوگوں میں سے مختلف قسموں کو، یعنی مختلف قسم کے لوگوں کو۔ اب آپ کہیں گے زوج کا معنی قسم تو نہیں ہوتا، زوج کا 3 معنی عام طور پر ہوتے ہیں۔ ایک معنی زوج کا پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے، زوج کا ایک معنی کہ جوڑا جس میں نر اور مادہ دونوں شامل ہیں، تو اس پورے جوڑے کو، 2 افراد کو، نر مادہ کو زوج کہتے ہیں، یعنی ایک جوڑا۔ آپ کو پتہ ہے جوڑا کے اندر 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں، ہم اردو میں بھی ویسے کہتے ہیں جوتوں کا جوڑا، تو 2 کو جوڑا کہتے ہیں۔ اسی طرح ٹوئنز کو بھی ہم اردو میں جوڑا کہہ دیتے ہیں۔ ایک جوڑا سے مراد یعنی
مرد عورت دونوں، شوہر بیوی دونوں، یہ لڑکا لڑکی دونوں۔ زوج کا دوسرا معنی کہ یہ جو جوڑا ہے نر اور مادہ، ان میں سے کوئی ایک، اس اکیلے کو بھی زوج عربی میں کہہ دیتے ہیں۔ یعنی ایک تو شوہر بیوی دونوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جوڑا ہے، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے ہم شوہر کو جو اس جوڑے کا ایک فرد ہے، تو شوہر کو بھی الگ سے زوج کہہ سکتے ہیں اور بیوی کو الگ سے زوج کہہ سکتے ہیں۔ شوہر کو بھی زوج اور بیوی کو بھی زوج۔ بیوی کے لیے زیادہ فصیح لفظ زوج ہے، اگرچہ عربی میں زوجہ استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ تو زوج سے مراد جوڑے میں سے ایک فرد، اسپاؤس، چاہے وہ مرد یا عورت، اس کو بھی زوج کہتے ہیں۔ یہ جو قرآن کریم میں سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح آپ اپنے ساتھ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کیا ہم اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا حکم دیا اپنے ساتھ کشتی میں کس کو سوار کریں؟ زوجین اثنین۔ اب زوجین کا مطلب دو زوج، اور اثنین بھی تاکید کے لیے دو۔ اب دو زوج سے مراد، اب ہم پورا جوڑا ایک مراد لے کر ایک زوج اور دو جوڑے دو زوج مراد لیں کہ ہم وہ ایک جوڑے کے دونوں افراد نر اور مادہ مل کر، تو یہاں زوجین اثنین، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں زوجین سے کیا مراد ہے؟ دو جوڑے کے دو افراد مل کر ایک جوڑا، تو ایک جوڑا مراد ہے، ہر چیز کا ایک ایک جوڑا۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو وہاں زوج سے مراد یہ دوسرا معنی ہوا، جس میں جوڑے کا ایک فرد نر یا مادہ، تو وہ زوج ایک فرد جوڑے کا، اور زوجین جوڑے کے دونوں افراد، تو زوجین سے مراد ایک جوڑا۔ حالانکہ زوج بھی ایک جوڑے کو کہتے ہیں اور زوجین بھی ایک جوڑے کو کہہ رہے ہیں، دو الگ الگ معنی ہیں، دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک معنی کے مطابق پورے جوڑے کو زوج کہا جا رہا ہے، اور دوسرے معنی کے مطابق زوج جو پورا جوڑا ہے اس کے ایک ایک فرد کو الگ سے زوج کہا جا رہا ہے۔ یعنی شوہر کو الگ زوج، بیوی کو الگ زوج، نر کو الگ زوج اور مادہ کو الگ زوج۔ تو گویا کہ ایک معنی کے مطابق زوج سے مراد پورا جوڑا دو افراد، اور زوج کے دوسرے معنی کے مطابق زوج سے مراد ایک جوڑے کا ایک فرد، تو دو فرد مل کر ایک جوڑا۔ تو زوج ہم اردو میں کہتے ہیں زوجین، اور زوجین سے مراد ہم میاں بیوی لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ تو زوج کا ایک معنی جوڑا دو افراد، اور زوج کا دوسرا معنی یعنی جوڑے کا ایک فرد، تو اس میں پھر ہمیں زوجین کرنا پڑے گا، اور زوجین سے مراد بھی ہم ایک جوڑا لے رہے ہوں گے، اس میں ہم ایک زوج سے مراد جوڑے کا ایک فرد مراد لے رہے ہوں گے، یا نر یا مادہ، جس کو ہم والدین کہتے ہیں زوجین۔ تو یہاں زوج یہ جوڑے کے ایک فرد کے معنی میں ہے۔ کلیئر ہے بات؟ تیسرا معنی زوج کا قسم، کوئی بھی قسم، چاہے وہ نر مادہ سے تعلق رکھے، جوڑے سے تعلق رکھے یا نہ رکھے۔ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، تو مختلف قسم کے لوگوں کو ازواجن کہہ سکتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ۔ تو تین معنی زوج کے، کیا تین معنی؟ کیا تین معنی بنے؟ ہاں شمون جی شمون، مکمل جوڑا جس میں دو افراد ہیں نر مادہ، یہ زوج کا ایک معنی جوڑا۔ دوسرا معنی جوڑے میں سے ایک فرد، یا نر اس کو بھی زوج کہہ سکتے ہیں، یا مادہ اس کو بھی زوج کہہ سکتے ہیں، اور اس کو زوجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسرا معنی قسم، کوئی بھی قسم، چاہے وہ آپس میں جوڑا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ آپس میں جی زوجین اثنین، وہاں پہ پھر زوجین کا مطلب تو ہو گیا مطلب کہ جوڑا دو افراد، تو پھر اثنین کا وہاں پہ کیا مطلب ہوگا؟ دو افراد نہیں، زوجین سے مراد
یعنی جوڑے کے دو افراد، یعنی ایک جوڑا. زوجین سے مراد تو یہ ہو گیا نا، پھر ہاں، اثنین کا کیا مطلب ہوگا؟ اثنین اس کی تاکید، جی ٹھیک ہے. یعنی زور دینے کے لیے کہ ہر جانور میں سے جو ہے وہ ایک جوڑا لے لیں، دو افراد نر مادہ، دو ہی اثنین، دو، یہ اسی کی تاکید ہو گئی. واللہ عالم. ہم یہاں دیکھتے ہیں ترجمہ انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو. سورہ ہود میں قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یہ دیکھیے انہوں نے ترجمہ میں لکھا ہے، ترجمہ شو ہو رہا ہوگا آپ کو بھی شو ہو رہا ہوگا. ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ. کلیئر ہو گیا؟ یعنی زوجین کا انہوں نے معنی کیا جوڑا، ایک جوڑا یعنی دو افراد، زوجین کا معنی کیا، اور اثنین سے مراد دو لیے، یعنی ہر قسم کے جوڑے کو. جوڑے سے مراد اب یہاں نر مادہ دونوں لے رہے ہیں. زوجین یعنی نر مادہ، اور اثنین کا مطلب دو، اور آگے دو کی وضاحت کر دی بریکٹ میں، یعنی دو جانور، یعنی ایک نر اور ایک مادہ. تو یہ گویا کہ زوجین، یہ نر اور مادہ یعنی ہر جانور میں سے ایک نر اور ایک مادہ جوڑا، ایک جوڑا، اور اثنین سے یعنی دو جانور ہوں گے، ایک نر اور ایک مادہ ہوگا. اثنین سے اسی کی وضاحت ہو گئی. اللہ عالم. تو بہرحال اب یہاں تیسرا معنی زوج کا میں بتا رہا تھا، قسم. جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، کیا معنی کریں گے یہاں زوج کا؟ اور ہم نے اگایا اس پانی سے زمین میں من کل زوج کریم. اب زوج سے مراد ایک جوڑا یعنی نر مادہ لیں گے، یا دو افراد، یا ایک فرد لیں گے، یا کیا مراد لیں گے زوج سے؟ یا قسم مراد لیں گے. ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کا جوڑا بھی ہو، وہ کسی کے ساتھ پیر بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، یعنی ہم نے زمین میں اس پانی کے ذریعے اگایا ہر قسم کا معزز، کریم کا مطلب معزز یا خوبصورت، زوج قسم، یعنی ہر قسم کا بہترین نباتات، ہر قسم کی بہترین نباتات، ہر قسم کی بہترین فصل یا پھل. تو زوج سے مراد یہاں قسم مراد ہے، ہر قسم کی. کریم یہ اس کی صفت ہے. اور یہاں ازواجن اس کی جمع ہے، اور ازواج سے مراد ازواجن منہم، یعنی مختلف قسم کے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے دنیا میں مختلف قسم کے لوگوں کو، کفار کو، یہود کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو، یا اللہ کے نافرمانوں کو، مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی نعمتیں دے رکھی ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خطاب ہے، اور آپ کے ذریعے آپ کی پوری امت کو خطاب ہے. تو آپ اس میں اس کی طرف جو دنیا کی ظاہری نعمتیں ہیں جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، آپ اس کی طرف اپنی نظریں لمبی نہ کریں، للچا کر نہ دیکھیں. اس پر کل تفصیل سے بات ہو چکی. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر غم بھی نہ کریں. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ غم نہ کریں ان پر. کیا مطلب؟ یعنی یہ جو کفار ہیں، ایک تو جو ان کو اللہ نے اگر مال دیا ہے، سب کو مال نہیں دیا، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اگر مال، اقتدار، ظاہری نعمتیں دی ہیں، تو آپ اس نعمت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں، للچا کر نہ دیکھیں. یہ کوئی خوبی نہیں ہے کسی کے پاس مال زیادہ ہو، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. دنیا میں اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، اصل کامیابی اخروی کامیابی ہے. اصل کامیابی ایمان کی کامیابی. قد افلح المؤمنون فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے جو بڑی اور اصل کامیابی ہے. تو ایک تو اگر کوئی ظاہری مال اور اقتدار ہے، ظاہری نعمتیں ہیں، ایک تو اس نعمت کی طرف للچا کر نہ دیکھیں. نمبر دو کہ اگر یہ کافر ہیں تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر افسوس بھی نہ کریں، غم بھی نہ کریں. یعنی اس کفر کی وجہ سے اب جو ان پر نحوست ہوگی، اور اس کفر کی وجہ سے جو اب ان پر تباہی آئے گی، اور جو ان پر عذاب آئے گا دنیا اور آخرت میں، انہوں نے اس عذاب کو خود چنا ہے، تو ان پر افسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ ان سے درگزر کریں اور آپ ان سے اعراض کریں،
اور ان پر افسوس بھی نہ کریں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جھکا لیں، خفض یخفض جھکانا، جھکا لیں جناح، جناح کہتے ہیں بازو کو، پہلو کو، اپنے پہلو کو جھکا لیں، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے اپنے پہلو کو جھکا لیں۔ یہ ایک محاورہ ہے، یعنی مومنین کے ساتھ نرم رویہ رکھیں، مومنین کے ساتھ عزت والا معاملہ کریں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے برگزیدہ، آپ کا جو حق ہے مومنین پر وہ تو واضح ہے، وہ تو قرآن و حدیث میں جگہ جگہ موجود ہے۔ کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں رکھتا، اس کا ایمان ہی نہیں۔ کوئی بندہ یعنی اپنے بال بچوں سے اور دنیا جہاں کی ہر نعمت سے، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت نہیں دیتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والد، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور دوسری احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے تو آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے لگتے ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تو آپ نے فرمایا، اے عمر، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اب تو آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اب الآن یا عمر، آپ کا ایک مقام بہت زیادہ ہے، وہ واضح ہے قرآن و حدیث سے، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کا مقام بھی بہت زیادہ ہے۔ درجے ہیں اسلام میں، تو غیر مسلموں کے مقابلے میں، دنیا کے عام لوگوں کے مقابلے میں ایمان والوں کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اور اتنا مقام ہے اللہ کے ہاں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اللہ نے ان کو اختیار دیا، انہوں نے اس اختیار میں سے حق کو چنا، اللہ کی پیروی کرنے کو چنا، سمعنا واطعنا کا انہوں نے اقرار کیا اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکایا۔ تو یہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں اور اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مؤمنین کے ساتھ نرم رویہ رکھیں، محبت کا رویہ رکھیں، پیار کا رویہ رکھیں، اور ان کے سامنے پہلو کو جھکا لیں۔ یعنی ایمان والوں کی صفت کیا ہے کہ ایمان والے ایمان والوں کے لیے نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی شخص مرتد ہو جائے تو وہ کوئی اللہ کا، نبی کا، دین کا نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ اس کو تباہ کر کے، اس کو ہلاک کر کے اللہ ایسی قوم کو لے آئیں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور ان کی عظیم صفات کیا ہوں گی؟ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین کے لیے ذلیل ہوں گے، مومنین کے لیے رحم دل ہوں گے، مومنین کے سامنے بچ بچ جائیں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سورہ فتح کی آخری آیت۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن۔ تو مومن کے لیے بھائی ہوتا ہے، اور بڑا ہی وہ بچھ جاتا ہے اس کے لیے، مومن کے سامنے۔ انما المؤمنون اخوہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متقین کے امام ہیں، تو آپ کو حکم ہے کہ آپ نے جب ایمان والوں کے لیے آپ کا مقام، وہ ایک الگ باب ہے، ایک الگ موضوع ہے، وہ مسلمہ ہے۔ نبی بھی جب ایمان والوں کے ساتھ معاملہ کریں تو نبی بھی ایمان والوں کے ساتھ نرم رویہ رکھیں، ان کے ساتھ پیار والا رویہ رکھیں، ان کے ساتھ شفقت والا رویہ رکھیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جھکا لیجیے اپنے پہلو ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کی فضیلت اور مقام کا پتہ لگتا ہے، ان کا مقام اللہ کے ہاں کتنا زیادہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں سورہ انعام میں ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ایمان والے آئیں، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ انہیں سلام کہیں۔ نبی کو حکم ہو رہا ہے۔
آپ انہیں سلام کہیں. نبی کسی کو سلام کہیں, کتنا بڑا اعزاز ہے کسی کے لیے کہ نبی سلام کہے اور نبی سلامتی کی دعا کرے. اور آپ انہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے سلام کے علاوہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, کہ تمہارے رب نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. اس کی شرط ہے انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح, اگر تم میں سے کوئی جہالت میں گناہ بھی کر لے گا, نادانی میں غلطی بھی کر لے گا, لیکن پھر اصلاح کر لے گا, توبہ کر لے گا, اصلاح کر لے گا, تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا. اللہ نے توبہ اور اصلاح کرنے والوں کے لیے, پہلی بات ہے مومن وہ اللہ سے ڈرتا ہے, گناہ کرتے ہوئے گناہ کرتا ہی نہیں. اگر غلطی ہو جائے بشری تقاضے کے تحت تو توبہ اصلاح کر لیتا ہے اپنی. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر لیا ہے. تو ایمان والوں کا یہ مقام ہے. اور سورہ کہف میں تو یہاں تک فرمایا, یہ وہ چیزیں ہیں بعض دفعہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں یا یاد نہیں رہتی, تو بہت بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں ایمان والوں کا. تو اللہ تعالیٰ نبی کو فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نفس کو, اپنے آپ کو لگائے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, یریدون وجہ, اللہ کی رضا چاہتے ہیں. جو لوگ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے لیے جھکتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اللہ کے لیے ذکر و اذکار کرتے ہیں, صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہوئے, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگائے رکھیں, آپ ان کے ساتھ رہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, آپ اپنی نظریں ان سے آگے نہ بڑھائیے. کیا مطلب؟ ایمان والوں کو چھوڑ کر آپ کافروں کے ساتھ اور مالداروں کے ساتھ آپ تعلقات بڑھانے کی کوشش نہ کریں. ترید زینت الحیات الدنیا, کیا دنیا کی زینت چاہیں, دنیاوی مفادات کے لیے نبی کو خطاب ہے اور پوری امت کو سکھایا جا رہا ہے نبی کے واسطے سے, کہ یعنی ایمان والے اگر وہ دنیاوی اعتبار سے کمزور بھی ہیں تو یہ نہیں کہ وہ ان سے نظریں آگے بڑھا کر ان لوگوں کے ساتھ پینگیں بڑھائی جائیں کہ جن کے پاس دنیا کی زیب و زینت ہے اور دنیا کا مال و دولت. یہی موضوع یہاں بیان ہو رہا ہے کہ دنیا کے مال و متاع کی طرف للچا کر نہ دیکھیے, اور آپ ان کفار پر غم بھی نہ کریں, ان کے کفر, ان کی اللہ کے نافرمانی پر, اور آپ مومنین کے لیے اپنا پہلو جھکا دیں. ایمان اور ایمان والوں کی فضیلت کا مقام مرتبے کا پتہ لگتا ہے اللہ کے ہاں ان کا کتنا مقام ہے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ, اور کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انی, بے شک میں, انا, میں ہی, انا النذیر المبین, ڈرانے والا واضح. کہہ دیجئے میرا کام ہے ڈرانا واضح طور پر. نبی کے کاموں میں سے ایک بڑا کام, نبی کے فرائض میں سے ایک بڑا فرض ڈرانا. یہاں نذیر ہونے کا ذکر ہے, واضح طور پہ ڈرا دینا, ڈرانے میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرنا, بار بار ڈرانا. لیکن دیگر آیات کا مطالعہ کریں تو وہاں ایک اور صفت بھی نذیر کے ساتھ ملتی ہے. وہ کون سی صفت ہے؟ بشیر, بشیر اور نذیر. ایک طرف ڈرانا یعنی اللہ کے نافرمانوں کو, کافروں کو, منافقوں کو, اللہ کے نافرمانوں کو, دوسری طرف جو ایمان والے ہیں انہیں بشارت دینا. جیسے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا اور بشارتیں دینے والا اور آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو آپ مبشر بھی تھے اور آپ نذیر بھی تھے. فقد جاءکم بشیر و نذیر, بس تحقیق تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں دو بڑی صفات, بشیر ہونا اور نذیر ہونا. اور شاید اس موضوع پر کلاس میں کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ ان دونوں صفات میں زیادہ جو غلبہ ہے وہ نذیر ہونے کا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی جگہ پر صرف نذیر ہونے کا ذکر ہے, بشیر ہونے کا ذکر ہی نہیں ہے, اور کئی جگہوں پر بشیر اور نذیر دونوں کا ذکر ہے. تو نذیر ہونے کا زیادہ ذکر کیوں ہے, یا الگ سے بھی نذیر ہونے کا ذکر ہے؟ ایک جگہ نہیں, قرآن کریم میں کئی جگہ پر صرف نذیر ہونے کا ذکر ہے.
جیسے یہاں ہے، جیسے قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجیے اے لوگو بے شک میں واضح ڈرانے والا ہوں، انما انا لکم نذیر مبین۔ سورہ فرقان کے شروع میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی قرآن اتارا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ تو نذیر کا الگ ذکر ہے، تو نذیر کا ڈرانے کا ذکر زیادہ کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ واضح اس کی وجہ ہے کہ کافر زیادہ ہوتے ہیں۔ نذیر ڈرانے کا کام کفار کے لیے ہے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے، اور نافرمان زیادہ ہوتے ہیں ہمیشہ، تو جب نافرمان زیادہ ہیں تو ڈرانے کا کام بھی زیادہ ہوگا۔ نافرمان زیادہ ہوتے ہیں کفار میں، کفار منافقین ان کو ڈرانا ہے، مسلمانوں میں بھی کمی کوتاہی ہو جائے تو مسلمانوں کو بھی تو ڈرانا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایمان بھی تو الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان بھی تو امید اور خوف کے درمیان ہے، تو کفار کو منافقین کو تو ڈرانا ہی ڈرانا ہے، ایمان والوں کو بھی تو ڈرانا ہوگا۔ اگر ایمان والوں کو نہیں ڈرایا جائے گا، ایمان والوں کو بھی صرف فضیلتیں سنا سنا کر ان کو غفلت کی نیند سلا دیا جائے گا، صرف فضیلتیں سنا سنا کر، تو پھر وہ ڈریں گے کیسے اللہ سے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے کیسے؟ ایمان والوں کو بھی ڈرانا ہے بشارت دینے کے ساتھ ساتھ، اور یہ بشارت تو کفار کو بھی دی جاتی ہے۔ کفار کو بشارت اس اعتبار سے دی جاتی ہے اگر تم توبہ کر لو تو یہ بشارت ہے، اگر تم ایمان لے آؤ تو یہ بشارت ہے، اگر تم ایمان لے آؤ تو یہ نعمتیں ہیں اللہ کی۔ لیکن چونکہ کفر زیادہ ہے، اللہ کی نافرمانی زیادہ ہے، تو انذار بھی زیادہ ہے، واللہ تعالی عالم۔ بہرحال صرف انذار وہ نہیں ہوتا، دوسری آیات سے پتہ لگتا ہے ساتھ ساتھ بشارت کا کام بھی کرنا ہوگا۔ تو ڈرانا بھی چاہیے، آخرت بھی یاد دلانی چاہیے، اور ڈرانے کا کام زیادہ ہونا چاہیے نسبتاً۔ اور کہہ دیجئے بے شک میں ہی بہت ڈرانے والا ہوں واضح۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے نازل کیا ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں پر۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے کہ ہم نے نازل کیا ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں پر، یعنی جیسے جن لوگوں نے اللہ کی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پچھلی کتابوں کو، اللہ کے احکامات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اللہ کے احکامات کو نہ مانا، یا ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد ہے کہ جی بعض احکامات کو مان لیا، بعض احکامات کو نہ مانا، یہود کی طرح۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پر ایمان لے آتے ہیں، بعض کتاب کا انکار کر دیتے ہو، یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ مقتسمین تقسیم کرنے سے ہے نا، کتاب کو تقسیم کرنا۔ جیسے کہ ہم نے نازل کیا، کیا نازل کیا؟ یعنی اپنا عذاب، یعنی اے اللہ، دونوں آیتوں کو ملا کر اگر معنی کریں تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ کیسے ڈراتا ہوں میں؟ یعنی جیسے ہم نے اپنے عذاب نازل کیے ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے احکامات کو، اللہ کی کتابوں کو تقسیم کر دیا، جیسے پچھلی قوموں پر جنہوں نے اللہ کے احکامات کو تقسیم کیا اور اللہ کی کتابوں میں بعض احکامات کو مانا، بعض احکامات کو نہ مانا، تو اللہ نے ان پر اس وجہ سے عذاب نازل کیا۔ اسی طرح کے عذاب سے میں تمہیں بھی ڈراتا ہوں۔ پچھلی قوموں کا گویا کہ کما انزلنا علی المقتسمین، پچھلی قوموں کا حوالہ دے کر عبرت دلائی جا رہی ہے، اس طرح کے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں جیسے کہ ہم نے نازل کیا، یعنی اپنا عذاب علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر۔ کیا تقسیم کرنے والوں پر؟ اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے احکامات کو تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ کے احکامات کو تقسیم کر دیا، بعض پر ایمان لائے، بعض پر ایمان نہ لائے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں المقتسمین سے مراد ہے قسم اٹھانے والے۔ اصل میں مقتسمین یہ باب افتعال ہے، اقتسم یقتسم، اس سے مراد تقسیم کرنا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد قسم اٹھانا بھی ہو سکتا ہے۔ تقسیم اور قسم یہ آدھے کے روٹ اس کا ایک ہی ہے۔ جیسے کہ ہم نے نازل کیا قسم اٹھانے والوں پر، یہ کون ہے قسم اٹھانے والے؟ مفسرین کہتے ہیں قسم اٹھانے والوں سے مراد قوم سمود جن کا پیچھے ذکر ہوا، اصحاب الحجر، ان میں 9 گروہ تھے، 9 ڈاکو تھے، ڈاکو کا گروہ، انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو قتل کر ڈالیں گے، قرآن میں ذکر ہے۔
تو فرمایا کہ کہہ دیجئے بے شک میں واضح ڈرانے والا ہوں جیسے کہ ہم نے نازل کیا، یعنی اپنا عذاب علی المختصمین، تقسیم کرنے والوں پر، یعنی اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے احکامات کو تقسیم کرنے والوں کو۔ Recording stop. Recording in progress. جی، جیسے کہ ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر، جنہوں نے اللہ کی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تقسیم کر دیا۔ یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں المختصمین سے مراد قسم اٹھانے والے ہیں، اور اس سے مراد قوم سمود کے وہ گروہ ہیں، وہ 9 جماعتیں، 9 گروہ، 9 گینگ ان کے تھے کہ جو ڈاکوؤں کے تھے، تو انہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں کہ وہ راتوں رات سیدنا صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو راتوں رات حملہ کر کے قتل کر ڈالیں گے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے وضاحت کے ساتھ۔ سورہ نمل آیت نمبر 49 میں ہے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 48-49 وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ شہر میں 9 جماعتیں تھیں، یہ قوم سمود کی بات ہو پیچھے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود اور ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا قصہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شہر میں 9 گروہ بھی تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے۔ قالوا تقاسموا، ان 9 گروہوں نے کہا کہ قسمیں کھاؤ اللہ کی، ایک دوسرے کو انہوں نے قسمیں دیں اور ایک دوسرے سے وعدہ وعید لیا۔ کیا انہوں نے وعدہ لیا ان سے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسمیں اٹھاؤ، لنبیتنہ، البتہ ہم ضرور رات کو حملہ کر کے قتل کر ڈالیں گے۔ بیت یبیتو، رات کو حملہ کرنا، ہم رات کو حملہ کریں گے، ہو اس پر، کس پر؟ سیدنا صالح علیہ السلام پر، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں پر۔ اہل سے مراد گھر والے بھی، اور اہل سے مراد ایمان والے بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھی۔ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پھر ہم ضرور کہیں گے اس کے اولیاء سے، مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، کہ نہیں ہم حاضر تھے ان کی ہلاکت کے وقت، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ تو یہ 9 گروہوں نے وعدہ وعید کیا، انہوں نے میٹنگ کی اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں، ایک دوسرے کو انہوں نے وعدے دیے کہ راتوں رات حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو قتل کر ڈالو۔ شاید یہ جب اونٹنی کو انہوں نے قتل کر ڈالا اور حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں 3 دنوں کا انہیں کہا کہ 3 دنوں میں عذاب آ جائے گا، تو پہلے ہی وہ مخالفت کی انتہا پہ پہنچ چکے تھے۔ تو جب انسان مخالفت کی انتہا پہ پہنچ جائے، اس کو مزید ڈرایا جائے تو بعض دفعہ مزید وہ زیادہ دیدہ دلیر ہو جاتا ہے، زیادہ سرکش ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کام ہی تمام کر دو۔ تو 9 گروہ جو تھے ڈاکوؤں کے، انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ راتوں رات ہم کام تمام کر دیں گے، اگر کوئی وارث بعد میں کہے گا تو ہم کہیں گے ہم تو تھے ہی نہیں، ہم تو ان کی ہلاکت کے وقت یہاں موجود ہی نہیں تھے، ہم تو کہیں اور تھے، اور ہم سچے ہیں اس بات میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے ایک چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں پھر دیکھو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کا عذاب تو آنا ہی تھا، اور اللہ کا عذاب آیا پھر قوم سمود پر۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں، یعنی جیسے کہ قوم سمود پر اللہ کا بدترین عذاب آیا زلزلے کی صورت میں، چیخ کی صورت میں، تو جس طرح ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کیا، تو اسی طرح اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اسی جیسے عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ کا وہ عذاب، اس جیسا عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے اگر تم ان کی طرح اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے نازل کیا، یعنی اپنا عذاب علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر اللہ کے احکامات کو یا قسمیں اٹھانے والوں پر۔ کون؟ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے کر دیا قرآن کو عضین، ٹکڑے ٹکڑے۔ عضین کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے۔ اگر اسے پچھلی قومیں مراد لیں، یہ پچھلی قوم کی وضاحت ہو رہی ہے، اگر اسے پچھلی قومیں مراد لیں تو قرآن سے مراد پچھلی کتابیں ہوں گی، اور میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو
کہ قرآن کا اطلاق پچھلی کتابوں پر بھی ہو سکتا ہے. ہم سورہ رعد کی تفسیر میں ہم پڑھ چکے ہیں. کس آیت کریمہ کی تفسیر میں؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں قرآن سے مراد پچھلی سابقہ کوئی کتاب مراد لی جا سکتی ہے، اور اس کی ہم نے ایک دلیل بھی دی تھی حدیث سے، اگر کسی کو یاد ہو تو، کہ قرآن سے مراد پچھلی کوئی کتاب بھی مراد لی جا سکتی ہے. اور اس کی دلیل حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ موجود ہے کہ وہ وہاں قرآن کا ذکر ہے، وہ قرآن کو اتنے عرصے میں پڑھ لیتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام پر قرآن تو نہیں اترا، حدیث میں حضرت داؤد کی کتاب کو قرآن کہا گیا ہے، تو قرآن سے مراد پچھلا صحیفہ، پچھلی کتاب مراد ہو سکتی ہے. حضرت داؤد کی کتاب زبور ہے، جیسے زبور کا مطلب صحیفہ ہوتا ہے، اور زبور کا اطلاق بھی بعد والی کتابوں پر ہو جاتا ہے، قرآن پر بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح قرآن کا اطلاق بھی پچھلی کتابوں پر ہو جاتا ہے. تو ایک تفسیر مفسرین نے، جیسے میں نے پہلے تفسیر کی، کہ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو اس جیسے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، پچھلی قوموں کے ایسے عذاب سے جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بعض احکامات پر ایمان لائے، بعض احکامات پر ایمان نہ لائے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں قرآن سے مراد قرآن ہی ہے، اور اس سے مراد قریش ہیں، کہ قریش پر اللہ کے عذاب آتے رہے مکی دور میں، قحط کا عذاب آیا، دیگر عذاب آئے ان کے نافرمانی کی وجہ سے. تو میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے نازل کیا اپنا عذاب تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس سے مراد اگر قریش مراد لیں تو پھر اس سے مراد کیا ہوگی؟ اس سے مراد قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یعنی قرآن کے احکامات کو نہ ماننا، یا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد قریش کے حوالے سے پھر یہ مراد ہوگا قرآن کے بعد حصے کو انہوں نے کہانت کہہ دیا، بعد حصے کو شعر کہہ دیا، بعد حصے کو انہوں نے اس پر کوئی انہوں نے پھپتی کس دی. قرآن میں اللہ نے ان کے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے. تو ان جیسے لوگوں پر جو اللہ کا عذاب آیا، میں تمہیں اس جیسے عذاب سے ڈراتا ہوں. تو قریش بھی مراد ہو سکتا ہے، اور میں نے کہا کہ اس سے مراد قوم سمود بھی ہو سکتی ہے، ان پر بھی کوئی صحیفے اترے ہوں گے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، واللہ اعلم. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. فَوَرَبِّكَ، پس وَرَبِّكَ، واو کا مطلب وَرَبِّكَ جی قسم ہے، قسم ہے، قسمیہ، یہ واو قسمیہ ہے. واو قسم کے معنی میں بھی ہوتا ہے، ایسے ہم کہتے ہیں واللہ، یا وربی، میرے رب کی قسم. قرآن میں قل ای وربی، کہہ دیجیے ہاں میرے رب کی قسم، یا والفجر واللیل، یہ واو قسمیہ ہے، تو واو قسم کے معنی میں بھی ہوتا ہے. فوربک، پس قسم ہے آپ کے رب کی، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی ہی قسم اٹھا رہے ہیں. نبی کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی قسم اٹھا رہے ہیں. تو آسان ایک انداز تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فواللہ، بس اللہ کی قسم. لیکن فوربک، آپ کے رب کی قسم، اس قسم اٹھانے میں جو اللہ کا نبی کے ساتھ تعلق ہے وہ تعلق واضح ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم. تو یہ بات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کر کے، آپ کو مخاطب کر کے، اور آپ کے رب کی قسم. مخاطب کون ہے؟ وہ نبی کا رب ہی نبی سے مخاطب ہے، اور قرآن کا اولین مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس انداز میں جو اللہ کا نبی کے ساتھ تعلق اور محبت ہے وہ واضح ہو رہی ہے. پس قسم ہے آپ کے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے سب سے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس بارے میں جو وہ کرتے تھے. نبی سے تو تعلق ہے، نبی سے بڑھ کر اللہ کے لیے کون ہے؟ نبی سے تعلق کا اظہار کر کے جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، جو آپ کے نافرمان ہیں اور جو کفار ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہیں، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں کبھی. اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، پیچھے قسم ہے
اور آگے پھر لام زبر لا، لام تاکید، پھر لنسألنہم، آخر میں نون تاکید، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ہم ان سے، ہم بھی جمع کے لیے، اجمعین پھر دوبارہ تاکید کے لیے، ان سب سے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب سے سوال کریں گے، سب سے پوچھیں گے، عما، عن اور ما ہے، اس بارے میں کانو یعملون جو یہ کرتے تھے۔ یعنی دنیا کے اندر کافر اللہ کا نافرمان جو کرتا ہے وہ کر کر پیچھے ہو جاؤ، وہ کر کر وہ بے فکر نہ ہو کہ جی مجھ سے سوال نہیں ہوگا یا مجھ سے کوئی پوچھ نہیں کر سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہر ایک سے پوچھ کریں گے اور اس کے ہر عمل کے بارے میں پوچھ کریں گے۔ اور اللہ کا پوچھ کرنا، اللہ کا سوال کرنا یہ صرف سوال نہیں ہے، یہاں سوال کرنے سے مراد قرید ہے، یہ کیوں کیا ایسا، اور جب قرید شروع ہو جاتی ہے پھر انسان نہیں بچ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نوقش عذب، جس سے نقاش شروع ہو گیا، حدیث مبارکہ آپ کی صحیح فرمایا، جس سے نقاش شروع ہو گیا تو وہ عذاب کا شکار ہوگا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، اگر سوال کرنے سے جس سے بھی سوال ہوا اور نقاش ہوا تو عذاب ہوگا، تو پھر قرآن میں اللہ ایمان والوں کے بارے میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے کیا مراد ہے کہ جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ حساب تو اب اس سے بھی لیا جا رہا ہے، تو پوچھا تو اس سے بھی جا رہا ہے، تو کیا اس کو بھی عذاب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں اے عائشہ، وہ تو صرف ایک پیشی ہے، وہ تو صرف ایک اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ ہر ایک نے پیش ہونا ہے، وہ نقاش نہیں ہے۔ جہاں نقاش ہوگا، جہاں سوال ہوگا، جہاں قرید ہوگی، جہاں تو وہاں پھر عذاب ہوگا ضرور۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ تو بڑے غضب کے حالت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں تو وہ غفلت کا شکار نہ ہو، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان سے اور سب سے، اللہ قسم اٹھا کر، اور پھر لام کی تاکید اور پھر نون کی تاکید، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور سوال کریں گے ان سے، ان کے ایک ایک عمل کے بارے میں جو یہ کرتے تھے۔ چلیں اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔